السلام علیکم ناظرین، جن کی آج عید ہے ان کو آج بہت زیادہ عید مبارک ہو، اور جن کی کل یا پرسوں ہوگی تو ان کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ عید کے حوالے سے چند گزارشات آپ لوگ کے سامنے عرض کرنے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک گزشتہ کچھ عرصے میں یہ ٹرینڈ بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے بالخصوص وہ اس قسم کے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ بھئی عید تو بورنگ ہوتی ہے، اور اس قسم کی مطلب بوریت کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ اصل میں بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ دوسروں کے تہواروں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو خوشی سے مناتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہولی کو بھی مناتے ہیں، کچھ دیوالی کو بھی مناتے ہیں، اور کچھ جو ہیں تو ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مطلب جتنے بھی مختلف قسم کے تہوار ہیں ان سب کو تو منانا وہ اپنے معاذ اللہ ایمان کا حصہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن جن تہواروں کو منانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، تو اس میں ایسے سما وہ لوگ بناتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، اور بس عید کی نماز پڑھی اور بس پھر فارغ، اور پھر اس کو بڑے اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا عید کا دن تو بس ایسے گزرا۔ تو دیکھیں، اس میں اگر تو آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو نا، آپ بتکلف عید کو منائیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا اس عید کو، اگر کوئی اور شرعی عذر نہ ہو تو اس کو منانا چاہیے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار میرا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ دیکھیں، عبادت جو ہوتی ہے اس میں دل کی نہیں دیکھی جاتی، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے۔ اگر رب کا حکم یہ ہے کہ اس وقت خوشی مناؤ تو آپ نے خوشی منانی ہے، اور اگر رب کا حکم اس وقت یہ ہے کہ بھئی خوشی نہیں منانی بلکہ رک جانا ہے اس سے، تو آپ نے اس چیز سے رک جانا ہے۔ اس حوالے سے کچھ دوست پچھلی مرتبہ بھی جب عید پہ اس قسم کی باتیں کچھ کی تھی تو کچھ دوستوں نے یہ عرض کیا تھا کہ یار فلسطین کے حالات اس طرح نہیں ہے، دوسرے ممالک کے حالات اس طرح نہیں ہیں۔ تو ان سے صرف میری یہ گزارش ہے کہ یہ حالات آج کے تو نہیں ہے نا۔ میں تو کم از کم میں جب سے پیدا ہوا ہوں تو امت مسلمہ انہی حالات سے دوچار ہے، اور اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب امت مسلمہ عروج پہ آئے۔ لیکن ہم تو امت مسلمہ کو ہر دن تنزلی کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دل بھی کڑتا ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے ہم ساری زندگی عید نہیں منائیں گے؟ تو یہ تو بالکل اللاجیکل سی بات ہے۔ تو ہاں، اگر اسلام نے اس طرح کا حکم دیا ہوتا کہ بھئی اگر مسلمانوں پر حالات سخت ہیں تو آپ نے ان دنوں میں عید نہیں منانی، پھر کوئی تک بنتی ہے۔ لیکن اگر اسلام نے اس چیز کو اس بات پر موقوف نہیں کیا تو ہمیں پھر عید منانی چاہیے۔ اسی طرح کچھ علاقوں میں مجھے نہیں پتا کہ سارے علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے علاقوں کی طرف یہ دستور بھی ہے کہ فوتگی والے گھر، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ 5-6 مہینے پہلے کیوں نہ ہوئی ہو، تو لوگ جو ہے تو وہ اس دن عید کے دن جو ہے تو اس گھر میں جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اور ان کی جو وہ ایک دکھ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ بدرجہ کم کیا ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ تازہ کراتے ہیں، اور ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے تو عید نہیں منانی کیونکہ آپ کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ تو یہ بالکل ایک غیر شرعی کام ہے۔ دیکھیں، سوگ کا حکم جو اسلام میں ہے نا، تو عام بندے کے لیے وہ 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ صرف عورت کے لیے جو ہے تو جو اگر بیوی ہے تو اس کے لیے عدت کا جتنا عرصہ ہوتا ہے وہ سوگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں کی یار وہ آپ لوگ لے آتے ہیں کہ ان بیچاروں کو عید بھی نہیں منانے دیتے، اور ان کے گھر میں آپ سب لوگ جا کے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعزیت جو یہ آپ کے رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں، ان کو شریعت کا حکم نہیں کہا جا سکتا۔ تو برائے مہربانی عید کو منائیں اور اس کو بھرپور طریقے سے شیئر کریں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ہم ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آج میں ایئرپورٹ گیا، آج میں فلانی جگہ گیا، آج میں جو ہے تو یہ فلانا ایونٹ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ لیکن جب عید کا دن آ جاتے ہیں تو ہم اس میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں۔ حالانکہ عید کے دن مسلمانوں کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، اور اس کو مذہبی تہوار کی طرح سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم اور چیزوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، اور لیکن اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عید کا تہوار ایسا ہے نا کہ اس میں اپنے جتنی بھی رنجشیں ہیں اس کو بلا کر رشتہ داروں کے ساتھ ملنا چاہیے، وقت نکال کر۔ اس کو ایک عبادت کا ایک وہ سمجھا جائے کہ وقت نکال کے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں، اپنے جو ہیں تو رشتہ داروں کے۔ دیکھیں، باقی پورا سال جو ہے تو ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن یہ 1-2 دن ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس میں ہم گل مل کے بیٹھنے کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے۔ اب اس میں اس قسم کے اسٹیٹس لگانا کہ بھئی رشتہ دار تو بہت ٹاکسک ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ ایک میمز کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی بن گیا کہ رشتہ داروں کو بہت ایک ٹاکسک سی چیز بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، اور ان سے الرجک رہنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ پروموٹ کیا جاتا ہے، ڈراموں میں اس قسم کی چیزیں پروموٹ کی جاتی ہے، میمز میں اس قسم کی چیزیں پروموٹ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، شریعت کا مزاج تو بالکل اس طرح نہیں ہے، اور جس طرح ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے، اور اس گلنے ملنے کی وجہ سے اس کو کچھ تکلیف پہنچے، کیونکہ لازمی بات ہے بندہ جب دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس مزاج کے فرق کی وجہ سے اس بندے کو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچتی ہوگی، تو اس تکلیف پر جب وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ کو یہ بندہ زیادہ پسند ہے اس بندے کی بنسبت جو لوگوں سے بالکل کٹ آف کر کے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی
طرح صلہ رحمی کی اگر ہم تعریف دیکھیں حدیث میں تو اس کی تعریف تو ہے یہی کہ جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو. آج ہم نے صلہ رحمی کی تعریف بھی یہ بنا دی کہ بھئی اس نے وہ جب میرے ساتھ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. تو یہ تو پھر عدلے بدلے والی بات ہوئی. تو ہم کوشش کریں کہ اس عید کو ہم شریعت کے احکامات کے مطابق منائیں, بھرپور طریقے سے منائیں, اور اس کا اظہار بھی جن جن پلیٹ فارمز پہ جو موجود ہے تو اس کا اظہار کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو نان مسلم کمیونٹی ہے ان کو بھی اندازہ ہو کہ بھئی مسلمانوں کا کوئی تہوار آیا ہے اور وہ اس کو منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عید کو بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان اس وقت مظلوم ہے اور ان پر ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے آسانی کا وہ کوئی رستہ نکالے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جس حد تک تعاون ممکن ہو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.